اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے اناؤنس کیا ہے انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن کا، تو یہ کیا پروسیجر کیا ہوگا، ایس او پیز کیا ہوں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی آ جا سکیں گے اور جو بھی فلائٹس آپریشنل ہوں گی وہ پیسنجر باہر سے لا بھی سکے گی اور لے جا بھی سکے گی؟ جی شکریہ، میں خوش ہوں کہ آپ نے آج یہ سوال پوچھ لیا ہے، کیونکہ بڑی دیر سے سرزش بھی ہو رہی ہے میری۔ دیکھیے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا اور بہت مشکل فیصلہ ہمیں کرنا پڑنا تھا اگر ہم یہ نہ کرتے۔ جو باہر سمندر پار پاکستانی ہیں ان کا حق ہے واپس آنا، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ حلقوں نے یہ ایسے بات بنا لی کہ جی باہر سے آئیں گے تو وہ تو انسان نہیں آ رہے، وبا آ رہی ہے۔ ہم نے ڈیٹا دکھایا ہے، آج اگر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے میری، کہ 3% صرف جو ہے ٹرانسمیشن باہر سے آ رہی ہے، 97% یہاں پہ ہے پاکستان میں۔ تو لوکل ٹرانسمیشن ساری ہے، ان بیچاروں کو ہم نے بغیر وجہ سے اسٹگمیٹائز ہوئے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 40 سے 45 ہزار لوگ انشاءاللہ 20 جون سے اطلاق ہوگا اس پالیسی کا، اور 40 سے 45 ہزار لوگ ہر ہفتے ہم لا سکیں گے۔ ہمارے پاس جو نمبر ہے اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی 1 لاکھ کے قریب ابھی سٹینڈرڈ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ 2-2.5 ہفتے میں سارے واپس آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پہلے ہم لا پا رہے تھے 14,000 ہفتے کے، اب ہم جا رہے ہیں 40 سے 45 ہزار پہ۔ تمام ایئر لائنوں کو اجازت ہوگی، کوٹا دیا گیا ہے سب کو، پی آئی اے کا کوٹا زیادہ ہے، ظاہری بات ہے ہماری ایئر لائن ہے۔ ایئرپورٹ پہ آئیں گے، صرف جن کی علامات ہیں ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ایئرپورٹ پہ ان کو دیکھیں گے، ان کے ٹیسٹ ہو کے ان کو ڈائریکٹ قرنطینہ میں لے جائیں گے، باقی سب گھر جائیں گے، لیکن گھر میں بھی 14 دن ان کو کمپلسری سیلف کوارنٹین کرنا پڑے گا ہمارے پاس۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اب اس سے پہلے کہ یہ سوال اٹھے جو ڈسٹریکٹ کرنے والی فورسز ہیں، 2 باتیں میں واضح کر دوں۔ تمام صوبوں نے ہمیں لکھ کے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس پالیسی پہ چلے جائیں، تو مشاورت کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اب ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے جو ہم نے تمام کووڈ کے لیے بنایا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے ہم اس لیے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ قوت نہیں تھی، اب جو لوگ گھر جائیں گے ہم ان سے چیک کریں گے کہ وہ قرنطینہ تو نہیں توڑ رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، جو باہر بیٹھے ہیں ان کی آپ نے انتہائی دردمندانہ قسم کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جو فیئر ہے، جو لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں 2-3 مہینے سے، وہ سمجھے کہ آپ کوارنٹین ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہی، ان کا جو پی آئی اے کا خاص طور پہ کرایہ بہت زیادہ کر دیا ہے، اس کا کیا علاج آپ نے ڈھونڈا ہے؟ کیا ان کو کوئی آپ لک آفٹر کریں گے یا ایک نامینل جو فیئر ہے وہ لیں گے؟ کیونکہ 3 ٹائمز کہا جا رہا ہے زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اصل میں کرائے تو فکس ہوئے ہیں کم پہ، سعودی عرب میں بھی کوئی 1800 کچھ ریال ہے، اور دبئی وغیرہ میں بھی میں 1100-1200۔ پرابلم یہ آئی ہے، شکایات بہت آئی ہیں کہ اس ریٹ پہ ٹکٹ نہیں بک رہی، وہ بیچ میں ایجنٹس ہیں وغیرہ، اس کی تو ایویشن منسٹر نے بھی نوٹس لیا ہے، اور میرا خیال اس کی کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، کریں گے۔ این سی او سی کے حوالے سے جہاں ہم اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، دیکھیے مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جب ایک ایئر لائن اٹھتی ہے، 2 ایئر لائن اٹھتی ہیں، 3 اٹھتی ہیں، تو بڑا مشکل ہے مینیج کرنا۔ ہماری اپنی ایئر لائنیں، ان کو تو ہم مینیج کر سکتے تھے، ان کو ہم ریکویسٹ کر سکتے تھے، باقیوں کو نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مارکیٹ فورسز کو الاؤ کریں گے، یعنی جب 15 ایئر لائنز اڑیں گی گلف سے تو ویسے ہی قیمت نیچے آ جائے گی، کیونکہ جس طرح کووڈ سے پہلے کمپٹیشن ہوتا تھا وہ کمپٹیشن دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اب اپنی جو ریگولیشن ہے اس کو ختم کر دیا ہے، شیڈیول جس طرح نارمل بنتے ہیں بنیں گے، لوگ اپنی ٹکٹیں خرید سکیں گے، اور تقریباً 200-250 فلائٹس پاکستان میں آئیں گی ہر ہفتے۔ تو اب وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ سیٹ نہیں مل رہی، ایمبیسی جانا پڑ رہا ہے، نہیں، اب جیسے آپ ٹکٹیں ویسے لیتے تھے ویسے لیں گے۔ کمپٹیشن کی وجہ سے قیمتیں بھی انشاءاللہ نیچے آ جائیں گی، اور اس کے بعد تمام لوگ ٹریول کر کے آ سکیں گے۔ 2-2.5 ہفتے میں جب پریشر کم ہو جائے گا سٹینڈرڈ کا، تو ویسے ہی انشاءاللہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی۔ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کل کیبنٹ میں ڈائریکٹ کیا تھا ہمیں کہ فوری طور پہ یہ کیا جائے، بیکاز ہمارا مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، پہلے ہی پسا ہوا ہے، نوکریاں گئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے، میں کہوں گا، جو وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ہم یہ کرنے کے پوزیشن۔ اچھا، ایک اور بات بتا دیں ڈاکٹر صاحب، آخری سوال وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا خطرہ کسی ملک نے بین تو نہیں کیا ہوا ہمیں کہ ہمارے یہاں سے اس ملک میں پیسنجر جا نہیں سکتا؟
अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक सेंटेंस इससे पहले बोल दूं, मैं दोबारा रिआइटरेट करना चाहता हूं कि अभी भी तमाम पैसेंजर्स महफूज तरह से आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे उनसे सवाल जवाब होंगे, एसिम्प्टोमेटिक घर में रहेंगे 14 दिन। तो इंशाल्लाह ये वबा का फैलाव ना पहले बने ना दोबारा बनेंगे, और हम मॉनिटर भी करेंगे सिचुएशन। ये आउटबाउंड का बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया है, ये बात दुरुस्त है, और हमेशा की तरह मुझे लगता है आपके पास इंफॉर्मेशन है और दुरुस्त है। ये आउटबाउंड पे हमें मसला आया है, कुछ ममालिक ने ये सवाल उठाया है, उन्होंने कुछ थोड़ा सा हमसे बात की है कि आपके कुछ लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। कुछ केस एक हांगकांग में हुआ है, जापान ने हमें उस लिस्ट में डाला हुआ है, कुछ और मुल्कों ने ये बात की है। तो हम अगले हफ्ते से, ये 20 तारीख से तो इनबाउंड का इतलाक शुरू हो जाएगा नई पॉलिसी का, लेकिन कोई 22-24 तारीख तक हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके लिए थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। आउट गोइंग पे भी हम स्क्रीनिंग शुरू करेंगे, टेस्टिंग नहीं, स्क्रीनिंग हर पैसेंजर की होगी। बुखार तो नहीं, जुकाम तो नहीं, खांसी तो नहीं, और वहां भी वो फॉर्म साइन करेंगे कि उनको कोविड नहीं है, पहले नहीं था, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर मुल्क की तरह सारी दुनिया को बता सकें कि हम अपनी ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं। बाकी मुल्क ये भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे ये भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर मोहित, उन्होंने दोनों मौज़ूआत पे गुफ्तगू की और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाज़रीन,